وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآن کی ہسٹری پروگرام کے اس پہلی ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں ہم جانیں گے قرآن مجید میں موجود مختلف قسم کے قصے اور کہانیاں۔ سامعین کرام، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں توحید کی بات پیش کی ہے، جہاں عبادات کے سلسلے میں بیان کیا ہے، وہی قصے اور کہانیاں بھی موجود ہیں۔ نیک لوگوں کی بھی کہانی ہے اور گنہگار لوگوں کی بھی کہانیاں ہیں، جیسے قارون ہے، فرعون ہے، اس طرح کے دوسرے ظالم، جابر، فساق، فسادی اور دوسرے لوگوں کی بھی کہانی موجود ہے، اور وہی نیک بندوں کی بھی کہانی موجود ہے۔ نبیوں کی کہانی ہے، رسولوں کی کہانی ہے، ولیوں کی کہانی ہے اور مومن بندوں کی بھی کہانی ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں بھی ہے، ابلیس شیطان کے بارے میں بھی ہے، اور منافقین، مشرکین، کافرین کے بارے میں بھی بے شمار کہانیاں موجود ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن مجید میں قصے اور کہانیاں کیوں ذکر کی گئی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنور سکیں، سدھر سکیں۔ ان قصے، ان واقعات کو پڑھ کر ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں، عبرت لیں اور اپنی بقیہ زندگی کو صحیح کریں، اپنی زندگی کے موڑ کو درست کر لے، زندگی کی راہ کو ہموار کر لے، تاکہ مرنے کے بعد قبر میں شانتی ملے اور آخر میں جنت ملے، جہنم سے نجات ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار قصے اور کہانیاں پیش کی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا، اور اس وقت فرشتوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، اور ابلیس کے درمیان کیا کچھ پیش ہوا، کیا واقعہ پیش آیا، ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 35 تک 7 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جن میں ان تمام واقعات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، جب تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا، اے فرشتوں کی جماعت، میں ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک بشر تیار کرنے والا ہوں۔ کس چیز سے بنانے والا ہوں؟ کس چیز سے بناؤں گا؟ من صلصال من حمأ مسنون، بدبودار، کالی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنانے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ایک انسان بنایا۔ اس انسان کا نام آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ وہ ہمارے آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارے آپ کے باپ مٹی سے پیدا ہیں، مٹی سے بنائے گئے، اس کا مطلب یہ ہوا ہم تمام کے تمام لوگ مٹی سے بنائے ہوئے ہیں، مٹی سے ہم تمام کے تمام لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر 15 سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً میں نے تمام لوگوں کو کھنکھناتی، سڑی، بدبودار کالی مٹی سے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے
حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، مٹی سے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح سے تمام لوگوں کو مٹی ہی سے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کو کہ دیکھو جب میں آدم کو بنا چکوں، آدم کی تخلیق مکمل کر دی جائے تو تم لوگ اس کو سجدہ کرنا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں کی جماعت، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں آدم کو بالکل مکمل طریقے سے پیدا کر ڈالوں، جب ان کی تخلیق مکمل کر دی جائے، ان کی پیدائش بالکل پرفیکٹ بن جائے، پرفیکٹ ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں روح ڈال دوں، روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم تمام کے تمام آدم کے لیے سجدے میں گر جانا، تم تمام کے تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ مَجْمَعُونَ، تو تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا ان یکون مع الساجدین، ابلیس نے انکار کر دیا فرشتوں کے ساتھ شامل ہونے سے۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، اللہ کا حکم ہوا، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، ابلیس فرشتوں کو میں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، تمام فرشتوں نے بلا کسی چوں چرا انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ کیا، لیکن تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس کیا ہو گیا؟ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں سجدہ نہ کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب ابلیس جواب دیتا ہے، ابلیس کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں ایسے شخص کو ہرگز سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے کالی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، میں ایسے شخص کو، ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری آیت میں ابلیس کی ایک بات نقل کی گئی ہے، ابلیس نے ایک وجہ یہ بھی کہا انا خیر من، اے میرے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے تو مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے مٹی سے بنے انسان کو آگ سے بنا شخص کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ لم اکن لاسجد لبشر، میں ایک ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، کیونکہ آگ کا مقام اونچا ہے اور مٹی کا مقام اونچا نہیں ہے، نیچا ہے، تو ایک اونچا مقام رکھنے والا شخص نیچے مقام رکھنے والے شخص سے کیسے سجدہ کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اور بالکل ناپاک سازش اور ناپاک کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو مزہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا قال فخرج منها فإنك رجیم، اے ابلیس اگر تو میری بات نہیں مانتا ہے، اگر تم فرشتوں کے ساتھ شامل ہو کر سجدہ کرنے پر راضی نہیں ہو، فخرج منها، تو جاؤ آج ہی اس جنت سے تم نکل جاؤ، فإنك رجیم، اس لیے کہ تم بہت ہی دھتکارے ہوئے ہو، بہت ہی مردود شخص ہو، یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس کو جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، نکال باہر کیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 35 سے فرمایا وَإِنَّ اللَّعْنَةَ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور اے ابلیس تم پر قیامت تک تم پر لعنت برسے گی، تمہیں رحمت نہیں ملے گی بلکہ تم پر لعنت برسے گی اور تم پر میرا غضب اور میرا غصہ نازل ہوگا، تم جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ تو سامعین کرام، چند آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور جب ہمارے باپ مٹی سے ہیں تو تمام لوگ بھی مٹی ہی سے ہیں۔ اس واقعے سے اور اس مختصر کہانی اور قصے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے
وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، کسی دوسری چیز سے نہیں، اور اس لیے مٹی سے بنایا ہے کہ انسان اپنی حیثیت، اپنی وقعت، اپنی قیمت، اپنی قدر کو جانے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ مٹی ہے، بڑی قیمت نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہرات سے بنا سکتا تھا، لیکن مٹی سے اس لیے بنایا کہ انسان تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ اس شخص کو گھمنڈ کرنے کا کیا حق ہے جن کی تخلیق مٹی سے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگ مٹی سے بنایا ہے۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، کیونکہ ہمارا وجود مٹی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مٹی سے ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دیا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی، ابلیس نے انکار کیا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کو جہنم میں جگہ دے دیا، اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہمیں ماننی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور رولز کو ہمیں فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ سامعین کرام، یہ تھا پہلے ایپیسوڈ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ دوسرا